ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ مجھے کوئی عجیب واقعہ دکھا دے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرے سامنے جو پتھر ہے ذرا غور سے دیکھ، اس پتھر میں کوئی سوراخ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے غور سے دیکھا تو پتھر میں کوئی سوراخ نہیں تھا، بالکل پتھر صاف تھا۔ تو فرمایا کہ اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر جب لاٹھی ماری تو پتھر ٹوٹ گیا۔ جب پتھر ٹوٹا تو پتھر کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا، اس کیڑے کے منہ میں سبز پتا لیا ہوا تھا اور وہ سبز پتا کھا رہا تھا، اور وہ کیڑا جو ہے وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ کی تعریف کر رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے اس پتھر میں بھی نہیں بھولی، اور وہ اللہ مجھے پتھر میں بھی دیکھ رہا ہے، اور مجھے پتھر میں اللہ خوراک بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ آدمی کو دعا کرتے ہوئے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اور یہ نہ سوچے کہ میری تو قبول ہی نہیں ہوتی، میں گناہ گار ہوں۔ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ اپنے سارے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ آدمی کو دل کھول کے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے ایک استاد تھے، جب ہم پڑھتے تھے، پٹھان تھے وہ، انہوں نے اپنے گھر کا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے ہمارے علاقے میں جو توے ہوتے ہیں وہ لوہے کے نہیں ہوتے، پتھر کے توے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو توے لوہے کے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں پتھر کے توے ہوتے ہیں، وہ بازار سے ملتے ہیں پتھر کے توے وہاں۔ کہنے لگے وہ توا بھی تھوڑا موٹا ہوتا ہے پتھر کا، اور اس پر روٹی بھی، یہ پٹھان جو ہے نا اس علاقے کے، روٹی بھی موٹی ڈالتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پکتی ہے اس توے کے اوپر۔ تو کہنے لگے وہ 2 سال ہمارے گھر میں ایک توا رہا، اس پر ہم روٹیاں پکاتے رہے۔ 2 سال کے بعد وہ توا گر گیا۔ جب توا گرا تو وہ ٹوٹ گیا، اور جب ٹوٹا تو اس کے اندر اتنا بڑا خلا تھا، اور اس خلا کے اندر ایک کیڑا تھا، اور زندہ کیڑا۔ وہ کیڑا زندہ تھا اس پتھر کے توے کے اندر، اور اس توے پر 2 سال روٹیاں پکتی رہی ہیں۔ اس کیڑے کو اللہ نے سیک نہیں پہنچایا، وہ پتھر کے اندر بھی کیڑا محفوظ رہا ہے۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، پہاڑوں میں ہے، پتھروں میں ہے، سمندروں میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ ان کی سن بھی رہے ہیں، اللہ ان کو خوراک بھی پہنچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی دنیا گزری ہے، ساری کی ساری ایک وقت میں اللہ سے دعا کرنی شروع کر دے، کروڑوں اربوں لوگ یہ اللہ سے دعا کرنی شروع کر دیں، اللہ ایک ایک کی دعا کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ اتنے لوگ اگر اکٹھے دعا کریں، اللہ سب کی دعا کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ اس لیے یہ آج چونکہ رمضان کا آخری دن ہے اور یہ بڑا قیمتی دن ہے، آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دل کھول کے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سے مانگنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس اللہ کے نبی کا گزر ہوا، وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا دعا کر رہا ہے، تو اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، تو اللہ سے صبر جو مانگ رہا ہے، اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے۔ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی تو پھر ہی صبر کرے گا نا۔ ہاں اگر کسی وجہ سے اللہ مصیبت میں مبتلا کر دیں، اللہ کسی پریشانی میں مبتلا کر دیں، تو پھر آدمی کو صبر مانگنا چاہیے۔ ویسے صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، خیر و عافیت کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ مصیبت آئے گی تو پھر صبر کریں گے،
تو فرمایا کہ تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، تو اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، مصیبت آئے گی تو پھر صبر کرے گا نا تو۔ اسی لیے کہتے ہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کراچی والے، انہوں نے لکھا ہے کہ صابر اور صابرہ یہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ ہاں ہمارے ہاں یہ رکھتے ہیں نام صابر علی یا صابرہ بی بی، تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ نام نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ جو آدمی جس کا نام صابر علی صابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ مصیبت مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے مصیبت دے، پریشانی دے تو میں صبر کروں گا، میرا تو نام صابر ہے، صبر کرنے والا۔ تو صابر جو ہے نا، فرمایا کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا صابرہ بی بی، وہ ہر وقت پریشانی میں رہتی تھی بیچاری، کوئی نہ کسی مصیبت میں وہ گھری رہتی تھی، تو ہم نے اس کا نام صابرہ سے شاکرہ رکھ دیا۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا صابرہ بی بی، وہ ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہتی تھی، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتی تھی۔ ہم نے اس کا نام بدل دیا، ہم نے اس کا نام صابرہ بی بی سے شاکرہ بی بی رکھ دیا۔ جب ہم نے اس کا نام شاکرہ رکھ دیا، شاکرہ کے معنی شکر کرنے والی، جب ہم نے اس کا نام بدل دیا، صابرہ بی بی سے شاکرہ بی بی رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنوں میں اس کے حالات بدل دیے، اللہ نے اس کے حالات بدل دیے۔ تو اللہ کو یہ کہنا کہ میں یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، یہ تو اللہ سے مصیبت مانگ رہے ہیں، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی تو پھر ہی صبر کریں گے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پاس سے گزرے، اس کا جسم بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، جیسے کسی جانور کا جو بچہ ہوتا ہے، اس بچے کے پر اگر کاٹ دیے جائیں تو وہ اسی طرح بنا ہوا تھا بیچارہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو کیا دعا کرتا ہے، تو کوئی خاص دعا کرتا ہے اللہ سے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو پریشانی اور جو تکلیف مجھے تو نے آخرت میں دینی ہے، وہ تکلیف مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ جو تکلیف مجھے تو نے آخرت میں دینی ہے، وہ تکلیف مجھے دنیا میں دے دے۔ حضور نے فرمایا کہ تو اللہ سے خیر و عافیت کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ سے دعا کر کے یا اللہ مجھے دنیا میں بھی خیر و عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ تو اللہ کو یہ کیوں کہتا ہے کہ جو آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے دنیا میں مجھے دے دے؟ کیوں عذاب مانگتا ہے، کیوں تکلیف مانگتا ہے اللہ سے؟ اللہ سے دعا کر کہ یا اللہ دنیا میں بھی مجھے خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما اور مرنے کے بعد بھی مجھے خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اس نے پھر یہ دعا شروع کر دی اور اللہ نے پھر اس کو صحیح کر دیا، بالکل ٹھیک تندرست ہو گیا، وہ اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اچھے طریقے سے مانگنی چاہیے اور اچھے الفاظ میں مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ دنیا میں جو آدمی سوالی بن کے آتے ہیں کیسی شکل بناتے ہیں، رونے والی، جی 10 روپے یا 20 روپے مانگنے ہوتے ہیں اور وہ فقیر لوگ کیسی شکل بنا کے آتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا،
ہم بھی اللہ سے مانگیں تو ایسی ہی شکل بنا کے مانگیں، رونے والی، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں. جو اللہ سے مانگیں گے اللہ عطا فرمائیں گے.